بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک وسیع اور شاندار سلطنت تھی جس کا نام نورآباد تھا۔ اس سلطنت پر ایک طاقتور بادشاہ سلطان جلال الدین حکومت کرتا تھا۔ وہ بہادر، مالدار اور اپنی عقل پر بے حد فخر کرنے والا شخص تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی سلطنت کی ہر خوشحالی، ہر نعمت اور ہر کامیابی صرف اسی کی وجہ سے ہے۔ سلطان کو اپنی تعریف سننا بہت پسند تھا۔ اس کے دربار میں روزانہ وزراء اور امراء جمع ہوتے اور اس کی شان میں قصیدے پڑھتے۔ وہ جتنا سنتا اتنا ہی اس کا غرور بڑھتا جاتا۔ سلطان کی 3 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی رخسانہ، درمیانی بیٹی شاہناز اور سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بیٹی مریم۔ مریم باقی دونوں بہنوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ نہ صرف حسین تھی بلکہ بہت نیک، نرم دل اور اللہ پر کامل یقین رکھنے والی تھی۔ اس کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ وہ ہر حال میں شکر ادا کرتی اور کبھی بھی غرور نہیں کرتی تھی۔ ایک دن سلطان نے اپنے دربار کو خاص طور پر سجایا۔ قیمتی قالین بچھائے گئے، سنہری چراغ روشن کیے گئے اور تمام درباری اپنی بہترین پوشاکوں میں حاضر ہوئے۔ سلطان خوشی کے عالم میں اپنی بیٹیوں کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، آج میں تم تینوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہیں کون سچ بولتا ہے۔ سب کی نظریں شہزادیوں پر جم گئیں۔ سب سے پہلے اس نے بڑی بیٹی رخسانہ کو بلایا اور پوچھا، بیٹی، یہ خوبصورت لباس، یہ لذیذ کھانے اور یہ شاہانہ زندگی تمہیں کون دیتا ہے؟ رخسانہ نے مسکرا کر جھک کر کہا، ابا حضور، یہ سب آپ کی مہربانی ہے، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں۔ سلطان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ پھر اس نے شہناز سے یہی سوال کیا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے ابا جان۔ سلطان اور زیادہ خوش ہوا۔ اب باری آئی مریم کی۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب کو معلوم تھا کہ مریم سچ بولنے والی لڑکی ہے۔ سلطان نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، مریم، تم بتاؤ، تمہیں یہ عزت، یہ رزق اور یہ آرام کون دیتا ہے؟ مریم نے آہستہ سے سر جھکایا۔ اس کی آواز نرم تھی مگر الفاظ مضبوط۔ ابا جان، آپ میرے والد ہیں، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ آپ تو صرف ایک ذریعہ ہیں، اصل دینے والا وہی ہے۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ چمکنے لگا۔ اس کا غرور جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ وہ غصے سے بولا، مریم، تمہاری یہ جرأت! جس باپ نے تمہیں سب کچھ دیا، تم اسی کے احسان کا انکار کر رہی ہو۔ مریم نے نہایت سکون سے جواب دیا، میں انکار نہیں کر رہی ابا جان، بس حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ دینے والا اللہ ہے۔ سلطان کا غصہ اب حد سے بڑھ چکا تھا۔ اس نے زور سے حکم دیا، سپاہیوں، جاؤ، محل کے باہر جو پہلا غریب اور لاچار آدمی ملے اسے فوراً میرے سامنے پیش کرو۔ دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ وزیروں نے سلطان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ کچھ ہی دیر میں سپاہی ایک غریب نوجوان کو پکڑ کر لے آئے۔ اس کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر تھکان اور آنکھوں میں خوف تھا۔ اس کا نام سلیم تھا۔ سلطان نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، مریم، یہ ہے تمہارا نصیب، آج سے یہ فقیر تمہارا شوہر ہوگا۔ تم کہتی تھی نا کہ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، اب دیکھتے ہیں کیسے دیتا ہے۔ اسی وقت قاضی کو بلایا گیا اور آنسوؤں کے ماحول میں مریم کا نکاح اس غریب نوجوان سلیم سے کر دیا گیا۔ مریم نے ایک لفظ بھی شکایت کا نہ کہا۔ اس نے خاموشی سے اپنے زیورات اتارے، قیمتی لباس چھوڑا اور سادہ کپڑوں میں اپنے شوہر کے ساتھ محل سے باہر نکل گئی۔ سلطان کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مریم کچھ ہی دیر میں واپس آ جائے گی، روئے گی اور معافی مانگے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مریم سر جھکائے، اللہ پر بھروسہ کیے، سلیم کے ساتھ چلتی رہی۔ شہر ختم ہوا، راستے سنسان ہوتے گئے اور آخرکار وہ ایک ویران جگہ پر پہنچے جہاں ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کھڑی تھی۔ سلیم رک گیا۔ اس نے شرمندگی سے کہا، یہی میرا گھر ہے، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، نہ کھانا نہ آرام۔ مریم نے جھونپڑی کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف اور مسکرا کر بولی، کوئی بات نہیں،
محل میں رہنے کی عادت اللہ نے دی تھی، یہاں صبر کرنا بھی وہی سکھائے گا۔ رات اندھیری ہو چکی تھی اور ان کی نئی زندگی ایک آزمائش کے ساتھ شروع ہو چکی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، لیکن جھونپڑی کے اندر اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سلیم نے کچھ خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک چھوٹی سی آگ جلائی۔ آگ کی ہلکی روشنی میں دونوں کے چہرے نظر آ رہے تھے۔ بھوک سے پیٹ خالی تھا، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ مریم نے اپنا دوپٹہ زمین پر بچھایا اور خاموشی سے سجدے میں جھک گئی۔ یا اللہ، یہ تیرا امتحان ہے اور میں اس میں صبر کروں گی۔ دوسری طرف محل میں سلطان جلال الدین اپنے نرم بستر پر لیٹا تھا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار کروٹ بدل رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں بے چینی تھی، جیسے کچھ غلط ہو گیا ہو، لیکن اس کا غرور اب بھی اسے سچ ماننے نہیں دے رہا تھا۔ ادھر جھونپڑی میں رات جیسے تیسے گزر گئی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن جب ٹوٹی ہوئی چھت سے اندر آئی تو مریم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ سلیم پہلے ہی جاگ چکا تھا اور پریشانی میں بیٹھا تھا۔ سلیم نے دھیمی آواز میں کہا، مریم، میں بہت شرمندہ ہوں، میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ مریم نے مسکرا کر جواب دیا، شرمندہ کیوں ہوتے ہیں؟ رزق دینے والا اللہ ہے، آپ بس کوشش کریں، راستہ وہ خود نکالے گا۔ مریم کے الفاظ میں اتنا یقین تھا کہ سلیم کے دل میں بھی ہمت آ گئی۔ اس نے اپنا پرانا کلہاڑا اٹھایا اور کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ جس دکان پر گیا وہاں سے اسے انکار مل گیا۔ کچھ لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس سے شہزادی کا نکاح ہوا تھا۔ سلطان کے ڈر سے کسی نے اسے کام نہ دیا۔ دوپہر ہو گئی، سورج تیز ہو گیا اور سلیم بھوکا پیاسا بھٹکتا رہا۔ آخرکار وہ مایوس ہو کر شہر سے باہر نکل گیا اور قریبی جنگل کی طرف چلا گیا۔ اس نے سوچا، اگر انسان کام نہیں دے رہے تو میں خود ہی کچھ کر لیتا ہوں۔ وہ جنگل میں داخل ہوا اور لکڑیاں کاٹنے لگا۔ پورا دن سخت محنت کے بعد اس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا تیار کیا۔ جب وہ شام کو واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک بوڑھا مسافر راستے کے کنارے بیٹھا تھا۔ وہ بہت کمزور لگ رہا تھا اور پیاس سے نڈھال تھا۔ اس نے سلیم کو دیکھا اور بمشکل کہا، بیٹا، پانی؟ سلیم کے پاس خود بھی بہت کم پانی تھا اور وہ خود بھی شدید تھکا ہوا تھا، لیکن اس نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا۔ اس نے اپنا بچا ہوا پانی اس بوڑھے کو دے دیا۔ بوڑھے نے پانی پیا، پھر سلیم کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، جب انسان کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ زمین کے نیچے سے بھی راستے کھول دیتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ وہاں سے چلا گیا۔ سلیم حیران رہ گیا، یہ کیسی بات تھی؟ لیکن اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ جب وہ جھونپڑی واپس پہنچا تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ مریم نے اسے دیکھا، اس کے ہاتھ میں لکڑیاں تھیں، مگر نہ آٹا تھا نہ کوئی اور چیز۔ پھر بھی مریم نے کوئی شکایت نہیں کی۔ وہ مسکرا کر بولی، آج بھی ہم صبر کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دونوں نے پانی پی کر رات گزار لی۔ اگلے دن سلیم لکڑیاں لے کر بازار گیا۔ بڑی مشکل سے وہ لکڑیاں بیچ سکا اور اتنے پیسے ملے کہ صرف 2 سوکھی روٹیاں خرید سکا۔ یہی سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ بھوک، غربت اور تھکان بڑھتی جا رہی تھی، لیکن مریم کا یقین اور صبر کم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ان کی جھونپڑی کی چھت کئی جگہ سے ٹپکنے لگی۔ زمین کیچڑ سے بھر گئی۔ سلیم پریشان ہو کر بولا، مریم، اگر ہم نے اس کونے کا سہارا ٹھیک نہ کیا تو جھونپڑی گر جائے گی۔ دونوں نے مل کر جھونپڑی کے ایک کونے میں کھدائی شروع کر دی تاکہ لکڑی کا ستون مضبوط کر سکیں۔ سلیم مٹی کھود رہا تھا اور مریم اسے ہٹا رہی تھی۔ اچانک ٹن ایک زوردار آواز آئی۔ سلیم کا کلہاڑا کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گیا، یہ کیا ہے؟ اس نے مزید مٹی ہٹائی اور پھر دونوں کی سانسیں رک گئیں۔ زمین کے اندر ایک پرانا لوہے کا صندوق دبا ہوا تھا۔ بارش کی بجلی چمکی اور اس کی روشنی میں وہ صندوق صاف نظر آنے لگا۔ مریم اور سلیم ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ یہ خزانہ ہے یا کوئی نیا امتحان؟ اور اسی لمحے دور سے گھوڑوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ بارش تیز ہو چکی تھی،
آسمان پر بجلی چمک رہی تھی اور گرج کی آواز جھونپڑی کو ہلا رہی تھی۔ سلیم اور مریم کے سامنے وہ پرانا لوہے کا صندوق پڑا تھا جس پر زنگ لگا ہوا تھا اور ایک بھاری سا تالا لگا تھا۔ مریم نے آہستہ سے کہا، سلیم، اسے کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، جو بھی اس میں ہے وہ ہمارے نصیب کا حصہ ہے۔ سلیم نے سر ہلایا، گہری سانس لی اور بسم اللہ کہہ کر ایک بھاری پتھر اٹھایا۔ ایک ہی زوردار وار، ٹھاک! پرانا تالا ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ دونوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ سلیم نے آہستہ آہستہ صندوق کا ڈھکن اٹھایا۔ جیسے ہی ڈھکن کھلا، ایک عجیب سی خوشبو فضا میں پھیل گئی، جیسے صدیوں پرانے راز کی مہک ہو۔ انہوں نے اندر جھانکا۔ وہاں سونے کے ڈھیر نہیں تھے، بلکہ ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی چند چیزیں رکھی تھیں۔ سلیم نے کپڑا کھولا۔ اندر سے نکلے چاندی کے 100 پرانے سکے، ایک خوبصورت خنجر جس پر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا، اور ایک پرانا چمڑے کا نقشہ۔ لیکن سب سے نیچے ایک خط رکھا تھا۔ سلیم پڑھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے خط مریم کو دیا۔ مریم نے دیے کی مدھم روشنی میں خط پڑھنا شروع کیا۔ اس پر لکھا تھا، یہ امانت اس شخص کے لیے ہے جو تنگی میں بھی اللہ پر بھروسہ نہ چھوڑے۔ یہ دولت تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اگر تم اسے صرف اپنے لیے استعمال کرو گے تو یہ مٹی بن جائے گی، اور اگر اسے نیکی اور محنت میں لگاؤ گے تو اس میں ایسی برکت ہوگی جو نسلوں تک چلے گی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سلیم کی طرف دیکھا اور کہا، یہ خزانہ نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ سلیم کچھ لمحے خاموش رہا۔ کل تک وہ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا تھا، اور آج اس کے سامنے چاندی کے سکے پڑے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فوراً بازار جائے، مریم کے لیے اچھے کپڑے لے، کھانا لائے، آرام کی زندگی شروع کرے، لیکن مریم نے اسے روک دیا۔ نہیں سلیم، ہمیں سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ اگر ہم نے جلدی بازی کی تو سب کچھ ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ سلیم نے سر جھکا کر کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ اگلی صبح بارش رک چکی تھی۔ انہوں نے صندوق کو دوبارہ اسی جگہ چھپا دیا اور صرف 2 سکے نکالے۔ سلیم ان سکوں کو لے کر شہر گیا۔ اس نے ان پیسوں سے کچھ اچھا دھاگا اور کپڑا خریدا۔ جب وہ واپس آیا تو مریم نے اپنے ہنر کا کمال دکھایا۔ محل میں رہتے ہوئے اس نے کڑھائی اور سلائی سیکھی تھی، اب وہی ہنر ان کے کام آ رہا تھا۔ مریم نے دن رات محنت کر کے خوبصورت ٹوپیاں اور رومال تیار کیے۔ اس کے ہاتھوں میں واقعی جادو تھا۔ اگلے دن سلیم وہ سامان لے کر بازار گیا۔ جیسے ہی لوگوں نے وہ نفیس کڑھائی دیکھی، وہ حیران رہ گئے۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ اتنا خوبصورت کام تو شاہی درزی بھی نہیں کرتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلیم کا سارا سامان دگنے داموں میں بک گیا۔ جب وہ شام کو واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں آٹا، گھی اور تازہ کھانے کا سامان تھا۔ کئی دنوں بعد جھونپڑی میں چولہا جلا اور کھانے کی خوشبو پھیل گئی۔ مریم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ سلیم اور مریم نے آہستہ آہستہ اپنے کام کو بڑھانا شروع کیا۔ انہوں نے مزید چیزیں بنانا شروع کی اور ان کی محنت رنگ لانے لگی۔ لیکن وہ اب بھی اسی سادہ جھونپڑی میں رہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی کامیابی کا شور محل تک پہنچے۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ اس کے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا، لیکن وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر ایک دن ایک ایسی مصیبت آئی جس نے پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ بارش رک گئی، مہینوں تک ایک بوند پانی نہ برسا۔ دریا سوکھنے لگے، کھیت بنجر ہو گئے، بازاروں میں اناج ختم ہونے لگا، لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے۔ وہی سلطان جو اپنی دولت پر فخر کرتا تھا، آج اپنی رعایا کو بچانے میں بے بس ہو گیا تھا۔ اور ادھر مریم اور سلیم کی جھونپڑی کے پاس ایک عجیب بات ہو رہی تھی۔ جہاں انہوں نے صندوق نکالا تھا وہ مٹی ہمیشہ نم رہتی تھی، جیسے زمین کے نیچے کچھ راز چھپا ہو۔ ایک دن سلیم نے مریم سے کہا، مجھے لگتا ہے اس جگہ میں کچھ اور بھی ہے، شاید وہی بات جو اس بوڑھے نے کہی تھی۔ مریم نے آہستہ سے کہا، تو پھر ہمیں دوبارہ کھدائی کرنی چاہیے۔ سلیم نے پھاوڑا اٹھایا اور اسی جگہ دوبارہ کھودنا شروع کیا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس بار جو نکلے گا وہ صرف ان کی نہیں، پوری سلطنت کی تقدیر بدل دے گا۔ سلیم نے پھاوڑا مضبوطی سے پکڑا اور اسی جگہ کھدائی شروع کر دی جہاں زمین ہمیشہ نم رہتی تھی۔ مریم خاموشی سے اس کے پاس کھڑی تھی،
دل میں دعا اور آنکھوں میں امید لیے۔ ہر وار کے ساتھ مٹی ہٹتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اچانک زمین کے اندر سے ایک ہلکی سی نمی کی لہر اوپر آئی، پھر چھپ، ایک زوردار آواز کے ساتھ زمین پھٹ گئی اور وہاں سے ٹھنڈا، صاف اور میٹھا پانی پھوٹ پڑا۔ سلیم پیچھے ہٹ گیا، حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مریم نے فوراً پانی کو ہاتھ میں لے کر چکھا، اس کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ یہ تو میٹھا پانی ہے، بالکل صاف۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہی زمین جو پورے شہر میں خشک ہو چکی تھی، وہی زمین جو ہر طرف پیاس اور قحط کی علامت بن گئی تھی، اسی زمین نے ایک غریب جھونپڑی میں پانی کا خزانہ نکال دیا تھا۔ سلیم نے خوشی اور حیرت میں کہا، مریم، یہ تو ہمارے لیے کافی ہے، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن مریم نے فوراً اس کی بات روک دی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، نہیں سلیم، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے اور ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ سلیم نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ مریم نے مضبوط لہجے میں کہا، جاؤ، شہر میں اعلان کرو، جسے بھی پانی کی ضرورت ہو وہ یہاں آ سکتا ہے، ہم کسی سے ایک پیسہ نہیں لیں گے۔ سلیم کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر ایک نیا عزم نظر آیا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، یہی صحیح راستہ ہے۔ چند ہی گھنٹوں میں یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ شہر کے باہر ایک جھونپڑی میں میٹھے پانی کا چشمہ نکل آیا ہے۔ وہاں ایک نیک جوڑا سب کو مفت پانی پلا رہا ہے۔ لوگ جوک در جوک وہاں آنے لگے، بوڑھے، بچے، عورتیں، سب اپنے برتن لے کر پہنچنے لگے۔ سلیم پانی نکالتا اور مریم اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو پلاتی۔ ان کے چہروں پر تھکن ضرور تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ لوگ دعائیں دیتے جاتے، اللہ تمہیں جزا دے، تم دونوں فرشتے ہو۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی شہزادی ہے جسے محل سے نکالا گیا تھا۔ مریم ہمیشہ چہرہ ڈھانپ کر رکھتی تھی، وہ شہرت نہیں چاہتی تھی، بس اللہ کی رضا چاہتی تھی۔ دوسری طرف محل میں حالات بد سے بدتر ہو چکے تھے۔ شاہی کنویں خشک ہو چکے تھے، سلطان جلال الدین کو بھی اب گندا پانی پینا پڑ رہا تھا۔ اس کی صحت خراب ہونے لگی، گلا خشک رہتا، جسم کمزور ہو چکا تھا۔ ایک دن اس کے ایک جاسوس نے آ کر خبر دی، حضور، شہر کے باہر ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ سلطان نے کمزور آواز میں پوچھا، کیا؟ جاسوس بولا، وہاں ایک جھونپڑی میں میٹھے پانی کا چشمہ نکلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پانی بیماری بھی ٹھیک کر دیتا ہے، اور وہ لوگ سب کو مفت دیتے ہیں۔ سلطان چونک گیا، اس کے اندر کی پیاس اس کے غرور سے بڑی ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً حکم دیا، تیاری کرو، میں خود وہاں جاؤں گا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے، میں عام آدمی بن کر جاؤں گا۔ شام کا وقت تھا، سلیم اور مریم پورا دن لوگوں کی خدمت کر کے تھک چکے تھے۔ تبھی کچھ سوار وہاں آ کر رکے۔ ان میں ایک بوڑھا شخص بھی تھا جس نے اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ کمزور تھا اور لڑکھڑا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، کیا یہاں پانی ملے گا؟ سلیم فوراً آگے بڑھا اور اسے سہارا دیا۔ جی ضرور، آپ بیٹھ جائیں۔ مریم نے جیسے ہی یہ آواز سنی، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ آواز، یہ لہجہ، یہ تو… اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ ابا جان کی آواز ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چند لمحے کے لیے رک گئی۔ دل میں ایک جنگ شروع ہو گئی۔ کیا میں خود کو ظاہر کر دوں یا خاموش رہ کر ایک اجنبی کی طرح خدمت کروں؟ مریم نے خود کو سنبھالا۔ اس نے سوچا، آج بدلہ لینے کا وقت نہیں، آج ثابت کرنے کا وقت ہے۔ وہ ایک مٹی کا پیالہ لے کر آئی، اس میں ٹھنڈا پانی بھرا اور خاموشی سے اس بوڑھے شخص کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے کانپتے ہاتھوں سے پیالہ لیا۔ جیسے ہی اس نے پہلا گھونٹ پیا، اسے لگا جیسے اس کے جسم میں نئی جان آ گئی ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور حیرت سے مریم کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے اس کی نظر مریم کی کلائی پر پڑی۔ وہاں ایک چھوٹا سا جلا ہوا نشان تھا۔ سلطان کا دل رک سا گیا۔ یہ نشان، یہ تو اس کی بیٹی مریم کے ہاتھ پر تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اس نقاب پوش لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہی آنکھیں، وہی چمک۔ سلطان کے ہونٹ کانپنے لگے۔ تم کون ہو؟ فضا میں خاموشی چھا گئی۔ سلیم بھی حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ مریم کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ کیا سچ سامنے آ جائے گا؟ فضا میں گہری خاموشی چھا گئی۔ سلطان جلال الدین کی نظریں مریم کے ہاتھ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہی جلے کا نشان جو بچپن میں لگا تھا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ یہ نشان
میری بیٹی مریم کے ہاتھ پر تھا۔ سلیم حیران کھڑا تھا اور مریم، اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ چند لمحوں کے بعد مریم نے آہستہ آہستہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑی، وہی معصوم چہرہ، مگر اب اس میں ایک عجیب سا نور اور سکون تھا۔ سلطان کے منہ سے بے اختیار نکلا، مریم! اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹی، یہ تم ہو؟ مریم نے سر جھکا لیا۔ جی ابا جان، میں وہی مریم ہوں جسے آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ سن کر سلطان کے دل پر جیسے کسی نے وار کیا ہو، وہ لڑکھڑایا اور زمین پر گرنے لگا۔ سلیم فوراً آگے بڑھا اور اسے سنبھال لیا۔ احتیاط کریں، آپ کی حالت ٹھیک نہیں۔ مریم بھی دوڑ کر آئی اور اپنے باپ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ابا جان! اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جس باپ نے اسے گھر سے نکالا تھا، آج وہی اس کی گود میں بے بس پڑا تھا۔ رات بھر مریم اپنے باپ کی تیمارداری کرتی رہی۔ اس نے جڑی بوٹیوں کا قہوہ بنایا، پیشانی پر پٹیاں رکھیں۔ سلیم باہر پہرا دیتا رہا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں کوئی دشمن پیچھے نہ آ جائے۔ صبح ہوئی، سلطان کو ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور خود کو ایک سادہ جھونپڑی میں پایا۔ اسے سب کچھ یاد آنے لگا، اپنا غرور، اپنی بیٹی اور اس کی باتیں۔ اس نے مریم کی طرف دیکھا جو اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی، میں ہار گیا، تم جیت گئیں۔ مریم نے فوراً کہا، نہیں ابا جان، جیت اور ہار کی بات نہیں، یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ سلطان نے آہ بھری، میں نے اپنی طاقت پر بھروسہ کیا، اپنی دولت پر غرور کیا، اور آج دیکھو ایک بوند پانی کا محتاج ہو گیا۔ اس کی آواز بھر آئی، اور تم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور آج اللہ نے تمہیں وہ دیا جو میرے پاس بھی نہیں۔ اسی دوران سلیم نے وہ نقشہ اور خط سلطان کے سامنے رکھا۔ سلطان نے نقشہ دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا کھویا ہوا نقشہ ہے۔ سلیم اور مریم حیران رہ گئے۔ سلطان نے کمزور آواز میں کہا جاتا تھا کہ جب سلطنت پر بڑی مصیبت آئے گی تو یہ نقشہ ایک ایسے خزانے اور پانی کے راستے کی نشاندہی کرے گا جو پوری سلطنت کو بچا سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں امید چمکنے لگی۔ اور یہ نقشہ تمہیں ملا کیونکہ تم اس کے حقدار تھے۔ مگر اچانک باہر سے گھوڑوں کی تیز آوازیں آنے لگیں۔ سلیم نے دروازے سے جھانکا اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ مریم، ہمیں ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ باہر وزیر حامد کے سپاہی ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیں۔ دوسری طرف محل میں ایک خطرناک کھیل شروع ہو چکا تھا۔ وزیر حامد ایک چالاک اور لالچی شخص تھا۔ اسے پہلے ہی سلطان کی کمزوری کا اندازہ ہو چکا تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ سلطان غائب ہے تو اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے اعلان کر دیا، سلطان کا انتقال ہو چکا ہے، اور خود تخت پر بیٹھنے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن اس کے جاسوسوں نے اسے ایک اور خبر دی، سلطان شاید زندہ ہے اور شہر کے باہر ایک جھوپڑی میں ہے۔ حامد کی آنکھوں میں شیطانی چمک آ گئی۔ تو پھر اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اگر وہ زندہ ملے تو وہیں مار دینا۔ اب وہی سپاہی جھوپڑی کے باہر کھڑے تھے، ہاتھوں میں ننگی تلواریں اور جلتی ہوئی مشلیں۔ ان کا سردار زور سے بولا، سن لو، ہمیں معلوم ہے سلطان اندر ہے، فوراً باہر آ جاؤ ورنہ ہم اس جھوپڑی کو آگ لگا دیں گے۔ اندر مریم، سلیم اور سلطان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ حالات نہایت خطرناک ہو چکے تھے۔ سلطان نے اٹھنے کی کوشش کی، میں ان غداروں کا مقابلہ کروں گا، لیکن وہ بہت کمزور تھا، کھڑا بھی نہ ہو سکا۔ مریم نے گھبرا کر کہا، سلیم، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، ہم کیا کریں؟ سلیم نے مضبوطی سے وہ خنجر اٹھایا، اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، وہ ہمیں بچائے گا بھی۔ اسی لمحے سلطان کی نظر نقشے پر پڑی۔ اس نے غور سے دیکھا، پھر اچانک بولا، رکو، شاید ایک راستہ ہے۔ سلیم اور مریم فوراً اس کے قریب آئے۔ سلطان نے نقشے پر ایک نشان کی طرف اشارہ کیا، یہ دیکھو، یہ نشان اسی جگہ کا ہے جہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ اس کے نیچے ایک خفیہ راستہ ہے، ایک سرنگ جو سیدھا محل تک جاتی ہے۔ سلیم کی آنکھوں میں امید چمک اٹھی،
یعنی ہم بچ سکتے ہیں؟ سلطان نے کہا، اگر ہم وقت پر اس تک پہنچ جائے تو ہاں۔ باہر سے آواز آئی، میں 3 تک گنوں گا۔ 1۔ اندر مریم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ 2۔ سلیم نے پھاوڑا اٹھایا، جلدی کریں۔ 3۔ اور اسی لمحے باہر سے جلتی ہوئی مشل جھوپڑی کی چھت پر پھینکی گئی۔ آگ بھڑک اٹھی، دھواں اندر بھرنے لگا۔ سلیم پوری طاقت سے پانی کے چشمے کے کنارے کھدائی کرنے لگا۔ مریم کھانستی ہوئی دعا کر رہی تھی۔ سلطان کمزور آواز میں کہہ رہا تھا، جلدی، یہی راستہ ہے۔ اچانک زمین کا ایک حصہ ٹوٹا اور نیچے اندھیری سیڑھیاں نظر آئیں۔ راستہ مل گیا، سلیم چیخا۔ اوپر آگ پھیل رہی تھی، نیچے اندھیرا اور نامعلوم راستہ۔ کیا وہ بچ پائیں گے؟ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب سچائی سب کے سامنے آنے والی تھی۔ بادشاہ نے دربار میں ایک بڑا اجتماع بلایا۔ تمام وزیروں، مشیروں اور درباریوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حاضر ہوں۔ فرید بھی خاموشی سے دربار میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آج میں ایک اہم فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے وزیر حماد کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ میرے خلاف سازش کون کر رہا تھا؟ وزیر حماد گھبرا گیا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ ہکلاتے ہوئے بولا، جہاں پناہ، میں تو آپ کا وفادار ہوں۔ اسی لمحے فرید آگے بڑھا اور نہایت سکون سے بولا، جہاں پناہ، اگر اجازت ہو تو میں سچ بیان کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے سر ہلایا۔ فرید نے پوری حقیقت بیان کر دی کہ کس طرح وزیر حماد اور اس کے ساتھی اس کے خلاف سازش کر رہے تھے اور بادشاہ کو غلط مشورے دے رہے تھے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، وزیر حماد، تم نے نہ صرف میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی بلکہ ریاست کے ساتھ بھی غداری کی ہے۔ فوراً سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ وزیر حماد اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ پھر بادشاہ نے فرید کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نرمی اور فخر تھا۔ فرید، تم نے نہ صرف اپنی سچائی ثابت کی بلکہ میری آنکھیں بھی کھول دیں۔ آج سے تم صرف مشیر نہیں بلکہ میرے خاص ترین وزیر ہوگے۔ فرید نے عاجزی سے سر جھکا لیا۔ اس دن کے بعد ریاست میں انصاف اور سچائی کا بول بالا ہو گیا۔ بادشاہ نے ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا شروع کیا اور فرید ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا رہا۔ وقت کے ساتھ یہ کہانی پورے ملک میں مشہور ہو گئی، ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے عقل، صبر اور سچائی سے نہ صرف اپنی عزت بچائی بلکہ ایک پوری سلطنت کو بھی تباہی سے بچا لیا۔ سبق: سچائی اور دانائی ہمیشہ آخرکار جیتتی ہے، جبکہ دھوکا اور سازش کرنے والے خود اپنے جال میں پھنس جاتے ہیں۔